میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ہم نے تحیت الوضو یا ہم کس پہ بات کر، مسجد پہ تو بات کر لی، لیکن میں اس حوالے سے کہ جو نماز استخارہ ہے، ابھی 2 رکعت نماز کی بات ہوئی، میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تو وہ تو نفل کے زمرے میں، باقاعدہ نماز استخارہ کے حوالے سے آپ لوگ تلقین کرتے ہیں علماء کرام کہ خود استخارہ کریں، خود نماز استخارہ پڑھیں؟ احادیث میں بھی کوئی فضیلت ملتی ہے؟ حدیث میں بھی کوئی اس کا نور ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو یہ سمجھیں استخارہ کہتے کسے ہیں؟ صحیح۔ استخارہ جو ہے وہ خیر سے نکلا ہے، باب استفعال کا مصدر ہے، اور باب استفعال کا خاصہ ہوتا ہے طلب ماخذ۔ تو استخارہ کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے، کسی معاملے میں اسے جب تردد ہوتا ہے یا تذبذب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے حضور دست دعا دراز کر کے اللہ سے مشورہ کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اس میں خیر طلب کرتا ہوں، مجھے اس میں راستہ سجھائی دے جائے، میری رہنمائی فرما۔ یہ ہے استخارے کی اصل، اور یہ استخارے کی جو اصل ہے یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام باقاعدہ استخارہ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں تمام امور میں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جیسے قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی آپ اس کی تعلیم کا ایسا اہتمام فرماتے تھے، تاکید۔ اور پھر آگے حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریدہ، کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ فرض کے سوا 2 رکعتیں پڑھے، یعنی فرض کے سوا کہہ دیا یعنی نفل، 2 رکعتیں نفل پڑھنی ہے۔ ثم یقول، پھر یہ دعا مانگے، آگے وہ دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وآجلہ وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ اس کا میں خلاصہ بھی بتا دیتا ہوں مفہوم کیا ہے اس کا، دعا طویل ہے، اس کا مفہوم اتنا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے علم کو لے کر تیرے علم کے طفیل تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، تیری قدرت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرے دین کی خیر ہے، میری دنیا کی خیر ہے، میرے انجام کی خیر ہے، اور جلد یا بدیر دونوں صورتوں میں میرے لیے خیر ہے، اس میں تو اس خیر کو میرے لیے مقدر فرما دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرے دین میں شر ہے یا میری دنیا کے لیے شر ہے یا میرے انجام میں شر ہے یا جلد یا بدیر کسی صورت کا اس میں میرے لیے شر ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، یعنی اس کا خیال میرے دل سے نکال دے اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے، وہ جہاں بھی ہو، ثم ردنی بھی، پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔ اگر دعا کے الفاظ پہ غور کریں تو کیا جو ہے وہ ایمان کی تلقین ہمیں کی جا رہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، کس طرح اللہ کے حضور چیزوں کو طلب کرنا چاہیے، اللہ سے سوال کیسے کرنا چاہیے، کیا پیارا تعلیم فرمایا ہے حضور جان عالم علیہ السلام نے۔ تو یہ احادیث میں تعلیم فرمائی گئی ہے استخارے کی۔ تو پتہ چلا کہ استخارے کی اصل کیا ہے، استخارے کی اصل یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں پھر دعا مانگنی ہے۔ اب یہ جو 2 رکعت نفل کی تعلیم فرمائی ہے، تعلیم اس لیے فرمائی ہے کہ جب بندہ کسی سے کوئی کام ہو تو جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو کام ہمارا اللہ سے ہے، اللہ نے ہمارے کا تو نفل پڑھتے ہیں تاکہ یہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، باب رحمت کو دستک دے رہے ہیں، من دق باب الکریم انفتح، کریم کا دروازہ جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کھل ہی جاتا ہے۔ پھر دعا مانگے اللہ سے، اس کے بعد جو دل میں خیال جم جائے وہ کام کر لے۔ اس میں حدیث میں کوئی خواب کا ذکر نہیں ہے، قلبی میلان جہاں ہو اس پہ پھر جو ہے وہ اللہ پہ توکل کر کے وہ کام بندہ کر گزرے، اور اگر ایک دفعہ میں اطمینان نہ ہو تو 7 مرتبہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، 7 سے زائد بھی کیا جا سکتا ہے۔ خواب کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، بعض مشائخ نے ضرور ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد سوئے اگر خواب میں سفید رنگ یا ہرا رنگ دیکھے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کام اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر سرخ دیکھے یا سیاہ دیکھے تو اس بات
بات کی علامت ہے کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن ایک تو یہ مشائخ کا تجربہ ہے, حدیث میں نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے خواب کے ذریعے جاننا کہ جو خود اپنی نارمل لائف میں سچے ہوتے ہیں اور چیزوں کا ادراک صحیح کر سکتے ہیں. جن کو پریشان خواب آتے ہیں ان کے لیے خواب کا حکم نہیں ہے, ان کے لیے یہی ہے کہ وہ جو دعا کریں اور کل بھی اطمینان ہو جائے, بس کر گزریں. فرض میں استخارہ نہیں ہے, واجب میں استخارہ نہیں ہے, درکار خیر حاجت استخارہ نیست, نیکی کے کام میں استخارہ نہیں ہے, مباح امور میں استخارہ ہے. اور اگر دو اچھے کام ہیں, مستحب کام ہیں, دو ان میں تعارض ہے, کون سا کریں کون سا اس وقت بہتر ہے ہمارے لیے, اس میں استخارہ ہے. فرائض یا واجبات میں استخارہ نہیں, اور محرمات میں بھی استخارہ نہیں ہے, گناہ کے کام میں کوئی استخارہ نہیں ہے, وہ کرنا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب, جزاک اللہ. تک اس کی آپ نے آخر میں کنڈیشنز بھی بتا دیں, اچھا ہوا تاکہ لوگ استخارہ کریں تو کس مقصد کے لیے کرنا ہے وہ معلوم ہو.